السلام علیکم، میں اب چھٹی جا رہا ہوں اور میرے دوست تبلیغی جماعت میں ہیں، مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ ضرور چلہ لگاؤں 4 مہینے کے لیے۔ آپ مجھے مشورہ دیں کیا یہ درست ہے یا غلط قرآن اور حدیث کی روشنی میں؟ اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے اللہ کے دین کی تبلیغ، جتنی اس کی طاقت ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے۔ دین کی تبلیغ یہ انبیاء کا کام ہے اور انبیاء کے وارثوں کا کام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو انبیاء کے وارثوں میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء کے اندر شامل فرمائے جو دین کو سیکھتے اور آگے سکھاتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہاں تبلیغی جماعت کا ہے جو ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں گلی گلی کوچے کوچے گھومتے ہیں۔ پہلی بات، ان کا یہ گھومنا، ان کا چلہ 40 دن، 4 مہینے، سال، عمر بھر، ملکوں کے دورے، انٹرنیشنل دورے، نیشنل دورے، یہ تمام چیزیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی صحابہ کی جماعت کو، مدینے والوں کو 3 دن کے لیے مکہ نہیں بھیجا، مکہ والوں کو طائف نہیں بھیجا، طائف والوں کو جدہ نہیں بھیجا، ان کو تبوک نہیں بھیجا، تبوک والوں کو خیبر نہیں بھیجا۔ یہ چلت پھرت نہیں تھی، جس کو بھیجا جہاں بھیجا مستقل بھیجا، کچھ عرصے کے قیام کے لیے بھیجا۔ جائیے، حضرت معاذ کو یمن کی طرف روانہ کیا، قرائے کرام کو کسی اور علاقے کی طرف روانہ کیا، تو جس کو بھیجا کہا وہاں رہ کر لوگوں کو تبلیغ کریں۔ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ، جو کتاب لے کر وہ گھوم رہے ہیں، فضائل اعمال، فضائل صدقات، فضائل درود، یہ فضائل کی جو کتاب ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی دعوت کے خلاف ہے۔ آپ نے کبھی بھی وہ دعوت طائف میں دی ہو، وہ دعوت مکہ میں دی ہو، وہ دعوت کہیں پر دی ہو، سب سے پہلی آپ کی دعوت کی بنیاد لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کی دعوت۔ تبلیغی جماعت کی دعوت کے اندر اللہ کی توحید کی دعوت نہیں ہے۔ میرا جملہ کڑوا ہے، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دینا، میں چندے لینے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، میں قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کی دعوت، اس میں نماز کی دعوت ہے، روزے کی دعوت ہے، فضائل کی دعوت ہے، حج کی دعوت ہے، صدقہ خیرات کے فضائل کی دعوت، یہ ساری دعوتیں ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کی دعوت، شرک کا رد، قبر پرستی کا رد، یہ دعوت بالکل نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت کی دعوت توحید ربوبیت کی دعوت ہے، جس کو کفار مکہ مانا کرتے تھے۔ اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے۔ آپ طارق جمیل صاحب کی ساری کیسٹیں سن لیجئے، آپ کو ملے گا خوشبو، پھولوں میں خوشبو پیدا کرنے والا اللہ، ہوائیں چلانے والا اللہ، سمندر کے اندر کنٹرول کرنے والا اللہ، خشکی اور تری پہ کشتیوں، ہر چیز کا خالق، مالک، رازق اللہ۔ ارے بھائی، یہ ساری بات ابو جہل بھی مانتا تھا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھئے زمین و آسمان کا خالق کون ہے، تو یہ سب کہیں گے اللہ۔ کفار مکہ اللہ کو خالق، مالک، رازق، حاکم، یہ سب کچھ مانتے تھے، مختار کل مانتے تھے، کشتییں پار لگانے والا مانتے تھے، پھر بھی کافر تھے، کیونکہ وہ توحید عبادت کو نہیں مانتے تھے۔ توحید عبادت کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے قربانی نہیں ہو سکتی، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا نہیں جا سکتا، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد کے نعرے نہیں لگائے جا سکتے، یہ غیر اللہ کی پوجا ہے۔ اس دعوت پر تبلیغی جماعت نہیں آتی۔ توحید عبادت، توحید الوہیت، توحید حاکمیت، اس کی دعوت آپ کو تبلیغی جماعت کے سٹیج سے زندگی بھر ترس جاؤ گے نہیں ملے گی۔ بلکہ طارق جمیل صاحب کے جلسے کے اندر، وہ جلسہ، وہ پروگرام جو مورے شاہ کے دربار کے عرس پر ہوا تھا اور مولانا طارق جمیل وہاں پر موجود تھے، وہاں نعرہ حیدری تو لگے ہیں، نعرہ رسالت تو لگے ہیں، نعرہ غوثیہ تو لگا ہے، مولانا طارق جمیل نے اس کو قطعاً نہیں کہا یہ شرک کے نعرے ہے، یہ غیر اللہ کی پکار ہے، نہ لگائیے، بلکہ وہ امت کے جوڑ کے لیے اس کفر اور شرک کو برداشت کرتے رہے۔ امت کے جوڑ کا ہمیں بھی غم اور فکر ہے، لیکن تم تھوک سے جوڑتے ہو، ہم ایلفی سے جوڑتے ہیں۔
مشرک شرک کی حالت میں باقی رہے، امت کبھی نہیں جڑ سکتی۔ امت کو جوڑنا ہے تو مشرک کو حالت شرک سے اٹھائیے، اس سے شرک سے توبہ کروائیے اور اس کو ایک اللہ کی توحید پہ لائیے۔ مواحد جب مواحد سے ملے گا تو پھر یہ ٹوٹ سکتا۔ تیسرا پوائنٹ، وہ کتاب فضائل اعمال جس میں صدقات کے فضائل، روزے کے فضائل، حج کے فضائل، رمضان کے فضائل ہیں، وہ کتاب شرکیہ واقعات سے بھری پڑی ہے، وحدت الوجود کے واقعات سے، اس عقیدے کی تبلیغ سے بھرمار ہے اس کے اندر۔ مولانا ذکریہ صاحب خود لکھتے ہیں، فضائل صدقات حصہ دوم صفحہ 558، کتب خانہ فیضی لاہور سے جو چھپی ہے، اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہے، تعالی اللہ عما یقولون، اللہ بری ہے، بلند ہے، پاک ہے اس شرکیہ جملوں سے۔ کوئی بندہ اللہ میں فنا نہیں کر سکتا، اللہ کسی میں حلول نہیں کیا کرتا، اللہ اللہ ہے، مخلوق اس کے بندے ہیں۔ قبر والے کے پاس گئے، قبر والا باہر آیا، اس نے اونٹ ذبح کیا، پھر قبر میں چلا گیا۔ اس طرح کے جھوٹے واقعات جو شرک کی دعوت ہے، شرکیہ واقعات ہیں۔ مردوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ سب کچھ جانتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ باہر نکل کے اونٹ تک ذبح کر سکتے ہیں اور پھر اپنی قبر میں جا سکتے ہیں، یہ واقعات اس کتاب میں بھرے پڑے ہیں۔ بھلے ان کی محنت بڑی اچھی ہے، ان کے اندر اخلاص ہے، اللہ کے لیے کرتے ہیں، کسی سے چندے نہیں لیتے، اپنا مال لگاتے ہیں، اپنے پیسہ لگاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بھائی زمزم کے نام پہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ گندگی ہے، وہ پانی نہیں ہے، وہ موت کا پیغام ہے۔ حالت شرک انسان کو ہمیشہ کی جہنم میں لے جانے والی حالت ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور محفوظ رکھے۔